آپ اندازہ لگائیے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین رب کے فرمان کے مطابق آئے. آنے کے بعد اللہ کے رسول کو بیدار کیا. بیدار کرنے کے بعد آب زمزم سے میرے نبی کے سینے مبارک کو دھویا. پہلے چاک کیا پھر دھویا. اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کے سفر کے لیے چلے. اور جب چلے تو دولہا بن کے آمنہ کا لال جا رہا ہے. دولہا بن کے آمنہ کا لال جا رہا ہے. پیچھے براتی کوئی عام انسان نہیں ہے, نورانی فرشتے جا رہے ہیں. پیچھے براتی جو ہے وہ نورانی فرشتے جا رہے ہیں. اور عالم یہ کہ جبرائیل علیہ السلام براق کے لگام کو تھامے ہوئے ہیں, اور اسرائیل علیہ السلام بھی ہے جو براق کے ساتھ چل رہے ہیں, اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ہے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں. حضرات گرامی چلتے چلتے جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے, میں نے براق والی بات بتائی تھی کہ اللہ کے رسول نے جیسے قدم رکھنا چاہا, سواری پر سوار ہونا چاہا, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول کے چہرے میں تھوڑی سی غمگین ہونا, یعنی آپ کے چہرے میں غم کا کچھ اثار نمودار ہوا. حضرت جبرائیل امین سے فوراً رب نے فرمایا, اے جبرائیل میرے محبوب سے پوچھو غم کرنے کی وجہ کیا ہے, غم کرنے کی وجہ کیا ہے. حضرت جبرائیل امین جب میرے نبی سے پوچھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا تھا, اے جبرائیل آج رب تعالیٰ نے مجھے چلنے کے لیے اپنے قرب خاص کو بلانے کے لیے سواری دیا ہے. کل میدان محشر ہوگا اور پل صراط سے میری امتی گزرے گی. ہر امتی کو گزرنے کا موقع ملے گا, لیکن تمام امتیوں کو گزارنے سے پہلے میں اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤں گا اور کہوں گا رب سلم امتی, رب سلم امتی, رب سلم امتی. مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے, اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. اس وقت کا عالم کیا ہوگا, مجھے تو آج سواری دیا گیا. اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح, کل میدان محشر میں جو بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اس راستے سے جب یہ میری امتی گزرے گی تو ان کو سواری کے لیے کیا عطا کیا جائے گا, ان کو سواری دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. اللہ کا فرمان ہوا, جبرائیل گھبراؤ نہیں, جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو یہ ردا دے دو, صدا دے دو, میرے محبوب کو خوشخبری دے دو کہ اے میری امتیوں, اے میری امتیوں, جاؤ میرے محبوب کو جا کر کہہ دو, اپنی امتیوں سے اعلان کر دے کہ میری امتیوں گھبراؤ نہیں. کل میدان محشر میں پیاسا اٹھو گے اور گلہگار اٹھو گے, لیکن جب تم پل صراط سے گزرنے جاؤ گے نا, اللہ تعالیٰ جیسے مجھے سواری دیا ہے تمہیں بھی سواری عطا فرما دے گا, تمہیں بھی سواری عطا فرما دے گا. عالم یہ ہوگا جو نیکوکار ہوگا, دل میں محبت رسول لے کر گزرے گا, وہ پلک جھپکے گا, پل صراط کے راستہ گزر جائے گا. 50,000 سال کی چڑھائی ہے اور 70,000 سال کی چڑھائی اور 50,000 سال کے درمیانی راستہ, یہ پل صراط ہے. یہ پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور اس سے گزرنا ہمیں نہیں ہے, سب کو ہے, تمام قوم کو ہے, اور تمام قوم ہوئی کو نہیں بلکہ تمام نبیوں کو بھی گزرنا ہے, تمام صحابیوں کو بھی گزرنا ہے. اور اس پل صراط سے گزرنے کا عالم یہ ہوگا حضرات گرامی, جو عشق رسول میں ڈوب کر اس دنیا سے جاتا ہے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوتا ہے, میرے نبی فرماتے ہیں پلک جھپکے گا, پلک جھپکے گا. 70,000 سال کی چڑھائی, 70,000 سال کی اترائی اور 50,000 سال کا درمیانی راستہ, پلک جھپکنے میں دیر ہوگا, وہ پار ہو کر جنت میں داخل ہو جائے گا, پار ہو کر جنت میں داخل ہو جائے گا. میرے پیارے دوستو, اللہ کے پیارے رسول کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. جب براق پر سوار ہوئے لے کے چلے, مسجد اقصیٰ میں پہنچے, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں پہنچے. اور جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں دیکھیے اللہ نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا, آج تمام انبیاء کرام اپنے مزارات کو چھوڑ دے اور تمام روحیں, تمام حورانے اور جنت کو سجایا جائے, میرا محبوب آنے والا ہے. جب تمام نبیوں کو اور تمام فرشتوں
فرشتوں کو حکم دیا میرے نبی کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں پہنچ جائے. اور جب میرے نبی مسجد اقصی میں سوار ہو کر جاتے ہیں, جبرائیل جا کر جیسے براق کو لے جا کر کھڑے کرتے ہیں, اور رفتار یہ ہے براق کی جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں ایک قدم گرتا ہے, وہاں ایک قدم گرتا ہے, اتنی رفتار تھی. لہذا مسجد اقصی میں پہنچے. جیسے مسجد اقصی میں پہنچے, اللہ اکبر کبیرہ, مسجد اقصی میں پہنچتے ہی دیکھا کہ تمام انبیاء کرام وہاں پر جمع ہے, ایک نہیں دو نہیں بلکہ بابا آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبی وہاں جمع ہے. اور پھر نماز کا وقت ہو رہا ہے. بلال نے اذان پڑھی, اذان پڑھنے کے بعد جیسے ہی اذان دی گئی, اذان پڑھنے کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سب نگاہیں جمائے ہوئے ہیں کہ یہ تو تمام انسانیت کے باپ آدم ہے, یہی نماز پڑھائیں گے, جماعت کرائیں گے. لیکن آدم علیہ السلام بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں, موسیٰ بھی نہیں بڑھے, ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں بڑھے, تمام انبیاء کرام میں سے کوئی آگے نہیں بڑھے. آخرکار حضرت جبرائیل نے میرے نبی کے ہاتھ کو تھاما اور تھام کر میرے نبی کو مصلی پر لا کر کھڑے کر دیا. اور کھڑے کرنے کے بعد کہا رب کا مرضی یہی ہے کہ اے محبوب آپ ہی امامت فرمائے, آپ ہی امامت فرمائے. یہ انسانوں کی امامت تو انسانوں کی ہے, صحابہ کا امامت تو صحابہ کی امامت کی ہے. لیکن غور کرنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اور آج تک جتنے روحیں ہوگی تمام کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہے. تمام کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہے. مسجد اقصی میں جب سواری پہنچی تمام انبیاء کرام کھڑے تھے, میرے نبی نے امامت کیا تو کہا کہ ہے شرف امامت کسے ملی, جبرائیل امی سے پوچھو. یعنی اگر امامت کا درجہ وہاں بھی کسی کو ملا ہے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ کو ملا ہے, رسول اللہ کو ملا. حضرات گرامی, اس کے بعد جب مسجد اقصی میں نماز پڑھا چکے تو پھر آپ جو ہے براق پر سوار ہو کر پھر آگے بڑھے, پہلے آسمان پر گئے تو وہاں پہلے آسمان میں بھی آواز دی حضرت جبرائیل نے, دروازہ کھولو. کہا کون؟ کہا جبرائیل ہوں. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ ہے. سبحان اللہ, کہا محمد رسول اللہ ہے. حضرات گرامی, جیسے اللہ کے رسول کا نام لیا گیا فرشتے نے باضابطہ پوچھا کیا آج حبیب پروردگار کو بلایا گیا ہے, کیا آج حبیب پروردگار کو بلایا گیا ہے؟ تو فرشتے سے حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے سردار نے کہا ہاں آج اللہ تعالیٰ نبی کے دیدار کے مشتاق ہے. سبحان اللہ, میرے حبیب کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا نام سنتے ہی دروازہ کھولا گیا. پہلے آسمان میں ملاقات ہوئی کس سے؟ حضرت بابا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آگے بڑھے, دوسرے آسمان میں دوسرے نبی سے, تیسرے آسمان میں تیسرے نبی سے, ساتوں آسمان سے اوپر, عرش معلیٰ سے اوپر, جب سدرۃ المنتہا میں پہنچے, سدرۃ المنتہا میں پہنچنے کے بعد جیسے آگے بڑھنا چاہا حضرت جبرائیل امین وہیں رک گئے. جبرائیل امین رک گئے. کہا جبرائیل چلو. حضرت جبرائیل سے کہا گیا کہ چلو. اب حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا, اب اگر تھوڑی سی بھی میں آگے جاتا ہوں تو یہ میرے نورانی پر جو ہے یہ جل کر خاک اور راکھ ہو جائیں گے, یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے. خاک کو نہیں بلکہ نور ہے, وہ خاک نہیں کر سکتے بلکہ جل کر راکھ ہو جائیں گے. حضرت جبرائیل امین نے کہا جبرائیل دیکھ آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا پایا. جبرائیل دیکھ آج وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا پایا. ایک دن وہ تھا جب میرے بابا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگے نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل تو ہی جا کر کہا تھا کہ اے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہے تو بتائیے, میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا پاتا, میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا پاتا. یعنی جبرائیل کا گزر رب کریم کی بارگاہ تک ہوتا تھا اور رب تعالیٰ کا پیغام لانا جبرائیل کا ہی کام تھا. جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا آج حاجت ہے تو بتائیے, اللہ کی بارگاہ میں پیغام پہنچا دوں گا. میں وہاں جاتا ہوں جو آج تک کوئی فرشتہ کوئی نبی بھی نہیں گیا ہے. حضرات گرامی, میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے بابا سے جو بات تو نے کہا تھا آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں جبرائیل تو بھی نہیں جا پا رہا ہے. بتا کوئی حاجت ہے تو بتا دے, کوئی حاجت ہے تو بتا دے. اس دن حضرت جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ جان ہے رب کے قرب خاص میں تو جان
ہم کلامی ہونے کے بعد رب سے یہ میری گزارش کر دیجیے گا، التجا پیش کر دیجیے گا، کل میدان محشر میں پولیس صراط کے راستے سے جب آپ کی امتی گزرنے لگے تو مجھے یہ شرم مل جائے، مجھے یہ موقع مل جائے، رب کے طرف سے یہ حکم مل جائے کہ اپنے نورانی پر اسی پل صراط کے نیچے بچھا دوں، تاکہ آپ کی گنہگار امت آپ کی بدولت، آپ کی دعاؤں کے بدولت وہ ہنستے ہوئے جنت میں چلے جائے، جنت میں چلے جائے۔ حضرات گرامی، یہ حضرت جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار وہ التجا کہاں میرے نبی سے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چلے میرے نبی سدرۃ المنتہا سے آگے رب کے قرب خاص کے طرف، اب براق جیسی سواری بھی چھوڑ دیے، رب میں سوار ہوئے، رب میں سوار ہوئے، اس سے بھی تیز رفتار بھی کوئی چیز ہے وہ سواری، اس میں سوار ہوئے۔ جب سوار ہو کر جانے لگے تو جب رب میں سوار ہوتے تھے میرے نبی تو بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک جوان کا کاندھا ملا، ایک جوان کا کاندھا ملا، اس پر میں نے اپنا قدم رکھ کر سوار ہوا، رف میں اس پر قدم رکھ کر سوار ہوا، اس میں رف میں۔ جیسے ہی میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو اسی روایت کو بیان کرتے ہیں کہ کوئی اور نہیں تھا، جس طرح تمام انبیاء میں میرے نبی کو شان ملی ہے، اسی طرح بغداد کے رہنے والے حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میرے نبی کے بدولت انہیں بھی شان ملی ہے، اور وہ کاندھا کسی اور کا نہیں تھا بلکہ پیران پیر عبد القادر جیلانی کا تھا، عبد القادر جیلانی کا تھا۔ میرے نبی نے اسی وقت ارشاد فرمایا تھا، اے عبد القادر، تو نے میرا قدم اپنے کاندھے پر لیا ہے، جا تیرا قدم تمام اولیاء کے کاندھے پر ہوگا۔ اسی لیے تو بغداد کی سرزمین پر رہنے کے بعد حضرت عبد القادر نے کہا تھا، قدمی ہاذہی رکبتی علی کل ولی اللہ، یعنی میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ جب معین الدین چشتی نے سنا تو کہا، سرکار بغداد، آپ کا قدم صرف میرے کاندھے پر نہیں بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے، سبحان اللہ، میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ حضرات گرامی، میرے نبی اور آگے بڑھے، رب کے قرب خاص میں پہنچے، اللہ نے کہا، محبوب کیا لے کر آئے، محبوب کیا لے کر آئے، سبحان اللہ، کہا محبوب کیا لے کر آئے ہو، کہا تحیات للہ والصلاوات والطیبات، کہا حضرت محمد رسول اللہ نے کہا تحیات للہ والصلاوات والطیبات، یعنی تمام طرح کی جانی بدنی مالی تمام عبادتیں اے پروردگار عالم تیرے لیے ہے، اے پروردگار عالم تیرے لیے ہے۔ یہ اللہ اور محبوب کی بات ہے، تحیات، یہ دونوں جب معراج کی رات میں بات کیے تھے، یہی بات ہے، تحیات میں ہی بات ہوئی۔ پھر میرے نبی کو سلام پیش کیا گیا، میرے نبی نے رب کو سلام نہ کیا بلکہ کہا السلام علیکہ ایھا النبی، جیسے کہا گیا، تو پھر میرے نبی نے سلام کا جواب میں سلام کیا رب کو بھی، اور رب کے ساتھ ساتھ تمام امتیوں کی سلامتی کے لیے بھی دعا کیا۔ پوری اتحیات میں پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا۔ لہذا حضرات گرامی، ہم کلامی ہوا، تحفہ دیا نماز، لے کر آئے نماز، اور پھر آنا جانا ہوا۔ 9 بار کیوں گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو آپ سے ہمدردی کیوں تھا وہ رب بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہم جیسے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، ایسا کوئی گناہ نہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، جائیے نا رب کریم کی بارگاہ میں، یہ 50 آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گے، 50 کو کم کرائیے۔ 9 مرتبہ گئے، 45 کم ہوا، اور پھر جب 45 کم ہوا، 5 رہ گئے، اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب 5 لے کر جا رہے ہو، میں نے فرما دیا ہے 50 عطا کیا ہے، تو جو 5 پڑھے گا اسے 50 کا ثواب دے دوں گا، جو 5 پڑھے گا اسے 50 کا ثواب دے دوں گا۔ حضرات گرامی، یہ معراج کا مبارک مہینہ گزر گیا، یعنی رجب کا مبارک مہینہ گزرا، اب یہ شعبان کا مہینہ داخل ہو گیا، بخشش کا، نجات کا مہینہ داخل ہو گیا ہے۔ اگر کبھی آپ پورے سال میں نہیں ہو سکتا ہے، پریشانی ہے یا کسی طرح کی کوئی بات ہے، نہیں کر پاتے ہیں پورا قرآن کو تلاوت کرنا، تو اس مہینے میں ضرور کر لیا کریں، اور اگر جو نہیں پڑھ پاتے ہیں تو 15ویں شعبان آنے سے پہلے خود نہیں پڑھ پاتے ہیں تو مدرسوں سے، مسجدوں سے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی ضرور کر لیا کریں۔ کمانا
کھانا یہ زندگی بھر کے لیے ہے، لیکن غور کرنا میرے نبی نے فرمایا 15ویں شعبان کی رات میں، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 15ویں رات تک تمام روحیں گھر آتی رہتی جاتی رہتی ہے اور سوال کرتی رہتی ہے کیا کہ میرے رہنے والے میرے خاندان کے دادا ہو، پوتا ہو یا پر پوتا ہو، خاندان کا کوئی بھی افراد ہو، اگر کچھ بھی تلاوت کرتا ہے یا کراتا ہے ان کے روح کو بخشتا ہے، وہ خوشی خوشی وہ تحفہ لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پروردگار میرے اہل کنبہ میں سے اس نے یہ تحفہ دیا ہے، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ سورہ اخلاص بھی اگر پڑھ کے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے صدقے میں بھی اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہذا حضرات گرامی، کمانا کھانا پوری زندگی کے لیے ہے، اسی 15 دن کے اندر جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں بلا کر بچوں کو اور قرآن خوانیاں ضرور کروا لے، یہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ آپ لوگوں کے فائدہ کے لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے پہلے والے گزرنے والوں کے لیے اگر آپ کریں گے تو آنے والے جب آپ گزر جائیں گے تو آپ کے لیے بھی وہ کریں گے۔ یہ طریقہ برقرار رہتا ہے، میں اچھا کام کروں گا تو میری اولاد بھی اچھا کام کریں گے اور میں برا کام کرتے ہوئے دنیا سے گزر جاؤں گا۔ تو اللہ اکبر، اللہ توفیق دے تو بچہ نیک بنے، اور نہ ہو سکے تو نہ جانے کیسے کیسے آج کل کے دور میں بچے ہوتے ہیں اور ماں باپ کو گالیاں بھی سناتے ہیں، دعا دینا تو دور کی بات ہے، گالیوں سے ان کے جی بھر دیتے ہیں۔ لہذا حضرات گرامی، وقت ختم ہوا، جو کچھ بیان ہوا بہت آغاز بات کی، یعنی کم کلام تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نور حسن بھائی نے